آج میں آپ کو وہی طریقہ کار بتاؤں گا کہ ہم جنات کی حاضری کیسے کر سکتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ حاضری کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ جو انسان کے جسم میں ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا بے تحاشا آپ کو ویڈیو ملتی ہوں گی کہ جسم کے اندر جو حاضریاں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کو بلا رہے ہوتے ہیں اور ان سے مخاطب ہوتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی جنات ہیں جسے ہم بات کر رہے ہیں۔ کبھی کبھی تو انسان کے دماغ کا خلل بھی ہوتا ہے اور شادر و نادر کوئی حاضری بھی ہوتی ہے۔ اگر ہم حاضری کی بات کرتے ہیں جسم کے اندر تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور ہر کوئی کرتا ہے، لیکن اگر ہم حاضری کی اگر بات کریں کہ جسم سے الگ، کہ حاضری جسم میں نہ ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ آج یہ ٹاپک اسی پہ رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو میرے ساتھ اس سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہیں اور جن لوگوں نے 1111 کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے اور جو 1900 کی زکوٰۃ ادا کر لی ہے، یہ ان کے لیے بہت کرامت ثابت ہے، اور ان کی اجازت صرف اور صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جو 1111 کر چکے ہیں یا 1900 کی تعداد مکمل کر چکے ہیں، اور باقی ہر عام آدمی کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جب ہم کسی کے جسم کے اندر جنات کی حاضری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اس میں سب سے زیادہ جو ریشو ملتا ہے وہ عورتوں کا ملتا ہے، کہ عورتوں کے اوپر جنات کی حاضری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عورت کے جو اعصاب ہوتے ہیں وہ مرد کی بنسبت کمزور ہوتے ہیں، اور عورت کا جو نروس سسٹم ہوتا ہے وہ مرد کی بنسبت کمزور ہوتا ہے، اس لیے وہ ان کے جسم پر، ان کے اوپر بہت زیادہ حاوی ہو جاتے ہیں۔ حاوی ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اور آپ نے باقاعدہ حکم دیا ہے کہ عورتیں اپنے بالوں کو لپیٹ کر رکھا کریں، ڈھانپ کر رکھا کریں، کیونکہ یہ مردوں کے لیے فتنہ ہے۔ اور اگر ہم عورتوں کے بالوں ہی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جنات سب سے زیادہ عاشق جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے بالوں پر ہوتے ہیں، کیونکہ عورتوں کے بالوں میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی خاصیت رکھی ہے کہ اس کی کشش سے جو نا شیاطین مخلوق جو ہوتی ہے، جو جنات ہوتے ہیں، وہ اس پہ عاشق ہو جاتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پہ کچھ شیاطین جنات ہیں جن کی باقاعدہ عورتوں کے بال خوراک ہوتی ہے ان کی۔ اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر عورتیں، خواتین یہ غلطی کرتی ہیں کہ جب وہ بال بناتی ہیں، ان کے بال جب وہ لپیٹ کر پھینک دیتی ہیں تو اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں، اور جب اس کے اوپر شیطان مسلط ہو جاتے ہیں تو اس کی مسلط ہونے کی وجہ سے اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے اس عورت پہ اثر اس کا پڑتا ہے۔ جب اس عورت پہ اس بالوں کا اثر پڑتا ہے، جس عورت کے بال ہوتے ہیں، تو جنات جو ہے نا پھر وہ اس کے نروس سسٹم میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اب جنات ہمارے جسم میں کیسے داخل ہوتے ہیں؟ شیاطین جنات جو ہوتے ہیں یہ ہمارے جسم میں ناک کے رستے سے داخل ہوتے ہیں، اور جو ہماری ناف ہے اس ناف کے رستے سے شیطان داخل ہوتے ہیں، جو شیاطین جنات ہوتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کوئی جنات ہم پر عاشق ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہ جگہ متاثر ہے؟ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جگہوں پہ جایا کرو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر کیا کرو، کیونکہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان اس جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عورتیں بال بناتی ہیں، جب اکثر عورتیں بال بناتی ہیں تو وہ تھتکار کے جو نا بالوں کو لپیٹ کے پھینک دیتی ہیں، وہ یہ سمجھتی ہے کہ ابھی شیطان کے جال سے یہ محفوظ ہو گئی ہیں۔ اچھا، بعض عورتیں بال ایسے ہی چھوڑ دیتی ہیں، تو ہمیں ان بالوں کا کیا کرنا چاہیے؟ ان بالوں کا یہ کرنا چاہیے کہ جو عورتوں کے جب بال جھڑتے ہیں، جب بال گرتے ہیں، جب اچھا یہ بالوں کو جھڑنا گرنا یہ بھی شیطانی نظروں کی وجہ سے ہوتا ہے، جناتی نظروں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ عورتوں کے بال جو ہے نا یہ سمجھ لیں کہ ان کی ایک طریقے سے اگر دیکھا جائے تو یہ ان کی خوراک ہے۔ جب ہم بال ہمارے ٹوٹتے ہیں، جھڑتے ہیں، ہم ایک دفعہ بالوں کو لپیٹ پر
درود شریف پڑھ کر اور ایک دفعہ سورہ قریش پڑھ کر دھتکار کر ہم اس کو کہیں رکھ دیتے ہیں نا تو پھر شیطان اس کے اوپر مسلط نہیں ہوتا. یا تو اس کا بہتر طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب عورتوں کے بال جھڑتے ہیں گرتے ہیں تو اس کو جو نا لپیٹ کر کسی کیاری میں دبا دیں, کہیں مٹی میں دبا دیں, تو اس سے کبھی بھی وہ کسی مرض میں مبتلا نہیں ہوں گی. اب جو عورتیں نظر میں مبتلا ہو جاتی ہیں بالوں کی وجہ سے تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کے مختلف امراض پیدا ہو جاتے ہیں. یا تو بالوں کے اندر ایک پھیکا پن پیدا ہو جاتا ہے, بالوں کے دو منہ ہو جاتے ہیں, بال گرتے بہت زیادہ ہیں, یہاں تک کہ گنج پن بالوں تک آنا لگتا ہے. تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے آپ احتیاط کریں. دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب غسل کرنے کے بعد وہ عورت اپنے بالوں میں تھوڑا سا تیل لگا لے تو شیاطین جنات جو ہوتے ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے. اب جو عورتیں اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہیں, اکثر و بیشتر میں سمجھتا ہوں 80% خواتین اور مرد اسی بیماری کی وجہ سے مبتلا ہوتے ہیں جس کو ہم نظر بد کے لیتے ہیں. اچھا نظر بد جو ہوتی ہے نا یہ شیاطین جناتوں کی بھی ہوتی ہے, جناتوں کی بھی نظر لگتی ہے. اب جو جناتوں کی جو نظر بد ہوتی ہے نا وہ بالوں کی صورت میں ٹرانسفر ہوتی ہے. اب آپ جب بھی غسل کر کے آپ غسل کیا کریں اس کے بعد آپ ہاتھوں میں تیل لے کر اپنے بالوں کے پاس تھوڑا سا تیل لگا لیا کریں. اس تیلوں کے اندر جو ایک خوشبو ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے وہ شیطان جنات یا کوئی بھی جنات اس عورت کے قریب نہیں آ سکتا. یہاں تک بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عورتوں کو پہلے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ وہ اپنی چوٹی بنا کر رکھیں. اچھا چوٹی جب بالوں کے اندر بنائی جاتی ہے نا تو ایک خاص طریقے سے اس میں گرہاں لگ جاتی ہے. اچھا جب یہ چوٹی بناتے ہیں نا تو یہ ایک خاص طریقے کی بندش کہلاتی ہے. آج کل کی عورتوں کو تو خیر نہیں پتا ہوگا چوٹی کا اصل مقصد چوٹی کیوں بنائی جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر جو چھوٹی بچی ہوتی ہیں 7 سال کی 9 سال کی 10 سال کی جو نابالغ بچیاں ہوتی ہیں ان کے ماں باپ ان کی چوٹیاں بنایا کرتے تھے. کیوں بنایا کرتے تھے؟ وہ اسی ہی لیے بنایا کرتے تھے تاکہ یہ کسی آسیب میں مبتلا نہ ہو جائے, یہ کسی جنات کی نظر میں مبتلا نہ ہو جائے. جب مائیں اپنے بچوں کی بیٹیوں کی جب چوٹیاں بناتی ہیں نا تو ایک خاص طریقے کی ایک بندش لگ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو جنات ہوتے ہیں وہ اس کے قریب نہیں آتے. اور جو بال کھلے رکھتی ہیں جن کے بال بالکل کھلے ہوئے ہوتے ہیں اس میں کوئی بندش نہیں ہوتی, اس میں ہر قسم کے جناتوں کی نظر پڑتی ہے اس پہ. اس لیے جب آپ بالوں کو آپ جب بھی آپ کے بال جھڑیں گریں ٹوٹیں آپ اس کو سنبھال کر رکھ لیں اور اس کو پڑھ کر آپ اس کو مٹی میں کہیں دبا دیں. یا آپ بالوں کے اندر تیل کا استعمال رکھیں تو آپ تیل سے محفوظ, آپ شیاطینی جنات سے محفوظ رہیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں حاضری کی کہ جسم کے اندر اگر ہم حاضری کی بات کرتے ہیں تو اب اگر کوئی مریض آتا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے اوپر کوئی جنات ہے, کوئی شیطان ہے, کوئی آسیب ہے, یا پھر اس کے دماغ کا خلل ہے, یا پھر وہ شیزوفرینیا کا مریض ہے, یا پھر وہ ڈیمینشیا کا مریض ہے, یا پھر کسی اسٹریس کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہیں, یا پھر اس کے جسم کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں اس کی وجہ سے اس کے اندر یہ کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ میرے اندر حاضری ہو رہی ہے, یا مجھے صورتیں نظر آ رہی ہیں, یا مجھے شکل نظر آ رہی ہے, مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے, مجھ سے کوئی مخاطب ہے. تو عاملین جو ہوتے ہیں ان کو کیسے پتہ چلنا چاہیے؟ سب سے پہلے اگر آپ کے پاس کوئی مریض کو لایا جائے اور جب وہ مریض آپ کے سامنے ہو تو جو میرے ساتھ سورہ قریش کے جو مسافر ہیں جو اس روحانی سفر میں چل رہے ہیں, جو سورہ قریش کا لشکر کا ایک حصہ ہیں, وہ سب سے پہلے اس مریض کی آنکھوں میں دیکھیں. اس مریض کی آنکھوں میں جو پتلی ہے نا, جب آپ مریض کی آنکھوں میں دیکھنا شروع کریں گے نا تو وہ آپ سے نظریں چرائے گا. اگر اس کے اوپر کوئی آسیب ہوا, یا اس کے اوپر کوئی جنات ہوا, یا اس کے اوپر کوئی شیطان ہوا, وہ آپ سے نظریں چرائے گا. جب وہ آپ سے نظریں چرائے گا نا پھر آپ سورہ قریش پڑھنا شروع کریں گے. اچھا جب آپ اس کو دیکھیں گے نا تو کوشش کریں گے آپ اسی ترتیب اور اسی طریقے سے دیکھیں جیسے آپ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں. جب آپ ڈاٹ کی پریکٹس کرتے ہیں, جب اس طرح آپ اپنی قوت کو اس کے اندر منتقل کرتے ہیں نا, اور پھر جب سورہ قریش پڑھیں گے نا تو اگر اس کے اوپر کوئی جنات ہوگا تو آپ کو سب سے پہلے اسمیل آنے شروع ہوگی, بدبو آنے شروع ہوگی آپ کو, اور ایسی بدبو آنے شروع ہوگی جیسے سڑی ہوئی بدبو ہوتی ہے, جیسے ٹوائلٹ میں سے بدبو آتی ہے. اچھا اب یہ دیکھنا کہ اس میں اسمیل کی چیز کی آ رہی ہے. اس میں آپ کو 3 طرح کی اسمیل آئے گی. سب سے پہلی اسمیل جو آئے گی آپ کو ایسی آئے گی جیسے ٹوائلٹ میں سے بو آتی ہے.
اچھا اس مریض میں سے بھی آئے گی آپ کو، اور اگر مریض آپ سے دور ڈسٹینس پہ بیٹھا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ کو خود اسمیل آنی شروع ہوگی. اور جب آپ توجہ کریں گے تو جہاں لوگ جتنے بیٹھے ہوں گے ان سب کو وہ اسمیل آنی شروع ہوگی. اچھا اگر سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے، سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر شیطان جنات ہے. اچھا جناتوں کی بھی اقسام ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. جو سڑے ہوئے گوشت کی جب بدبو آئے تو آپ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ اس کے اوپر کوئی خبیث ہے، کوئی گندے حمزات ہے، کوئی شیطان ہے، کوئی مشرک جنات ہے. مشرک جنات جب ہوگا تو اس کے اوپر سڑے ہوئے گوشت کی بدبو آئے گی. اچھا اب تیسری اسمیل جو ہے وہ اسمیل ہے مچھلی کی بدبو. اب جب مچھلی کی بدبو آپ کے پاس آنے لگے، اور مچھلی کی بدبو بسیان جسے کہتے ہیں نا، جیسے مچھلی سڑ جاتی ہے کہ مچھلی رکھی ہوتی ہے، اگر ایسی بو آئے نا تو یہ سمجھ لینا کہ اس جنات کو جادو کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے. اب آپ کو اس فعل کرنے سے آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کے اوپر جنات ہے، آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ اس کے اوپر شیطان ہے، آپ کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ یہ جادو کے ذریعے مسلط کیا گیا ہے. اور اگر ایسی اسمیل آئے کہ جیسے انڈے کی ہوتی ہے، سڑے ہوئے انڈے کی ہوتی ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے اوپر کوئی گندی نظر اور کسی دیو کی نظر ہے، جسے نظر بد کہتے ہیں. اچھا اگر چڑیل کی نظر ہوگی تو بھی گائے کے گوشت کی بدبو آئے گی. اور اگر کسی شیطان کی نظر ہوگی تو بھی گائے کے گوشت کی بدبو آئے گی. اگر مچھلی کے گوشت کی بدبو آتی ہے تو یہ سمجھ لیں کہ جادو کے ذریعے اس کو مسلط کیا گیا ہے. اب آپ نے اس کی تشخیص کر لی، اب آپ اس چیز سے مطمئن ہو گئے کہ جی ٹھیک ہے اس مریض کے ساتھ جینین کیس ہے. جینین کیس میں سمجھتا ہوں 100 اگر مریض آپ کے پاس آئیں گے نا تو 2-4 میں ہی ہوگا. آج کل تو ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھ پہ آسیب ہے. میں حقیقت آپ کو بتا رہا ہوں، میں حقیقت کا آئینہ آپ کو دکھا رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان خرافات سے نکلیں، کہ جب آپ کو ایسی اسمیل آئے تو سمجھ جانا کہ اس کے اوپر ریئل کیس ہے، جینین کیس ہے. یہ کسی دماغی خلل میں مبتلا نہیں ہے، یہ شیزوفرینیا کا پیشنٹ نہیں ہے، یہ ڈیمینشیا کا پیشنٹ نہیں ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ کہ جب آپ اس کی آنکھوں کو دیکھیں گے بنا پلک جھپکے، اور جب آپ سورہ قریش پڑھیں گے تو اس کے اندر ایک حرارت، ایک حدت پیدا ہوگی اور وہ چیخے گا، وہ پھر تم سے بات کرے گا. جب وہ تم سے بات کرے، آپ نے سب سے پہلے دل میں ہی 11 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ. 11 مرتبہ کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیء للہ. یہ آپ 11 مرتبہ پڑھیں گے. اچھا یہ میں کیوں پڑھوا رہا ہوں، میں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی کیا حیثیت، کیا حقیقت اور کیا اہمیت ہے روحانیت کی دنیا میں اس اسم کی. جب آپ 11 مرتبہ یہ پڑھیں گے اس کے بعد وہ چیخے گا اور پھر وہ آپ سے بات کرے گا. اس کے بعد پھر آپ کلام کا سلسلہ شروع کریں. اب آپ نے کچھ نہیں پڑھنا، اب آپ بھی حصار میں، اور جو وہ جنات جو شیاطین ہیں وہ بھی حصار میں. اچھا اب وہ آپ کی اجازت کے بغیر اس کا جسم نہیں چھوڑ سکتا، اب وہ آپ کی اجازت کے بغیر وہاں سے نکل نہیں سکتا، اب وہ آپ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ آپ کو بہت ڈرائے گا، وہ آپ کو بہت دھمکائے گا، وہ آپ سے یہ بھی کہے گا کہ میں تیری نسل کو برباد کر دوں گا، میں تجھے ختم کر دوں گا، میں تجھے وہ کر دوں گا. آپ نے صرف اس کو سننا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے سورہ قریش پڑھ کے اس کے اوپر دم کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس سے بات کرنا ہے. جب آپ اس سے بات کریں گے تو آپ سب سے پہلے اس کا نام پوچھیں گے، وہ اپنا نام بتائے گا. آپ اس سے اس کا باپ کا نام پوچھیں گے، وہ اپنے باپ کا نام بتائے گا. اور اگر نہ بتائے تو آپ توجہ ڈالیں اس کے اوپر اپنی. اور جب آپ سورہ قریش پڑھیں گے نا تو وہ اپنا بھی نام بتائے گا، اپنے باپ کا بھی نام بتائے گا اور اپنے قبیلے کا بھی نام بتائے گا. اب جب جادو کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس سے یہ نہیں پوچھنا چاہیے کہ تجھ کو کس نے بھیجا، کیونکہ یہ ایک رازوں میں سے ایک راز ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے اب ایک گھر کے اندر، اب یقیناً میں آپ کو منع کرتا ہوں کہ یہ نہیں پوچھنا چاہیے، کیونکہ
اکثر و بیشتر ایسا بھی ہمارے سامنے میں آتا ہے کہ کرنے اور کرانے والے ہی بہت آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے، تو اس سے اور رنجشیں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں آپس میں. تو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، یہ عامل کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور اس کے گھر والوں کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. اب آپ نے اپنا کلام کا سلسلہ بڑھانا ہے آگے، اور آپ نے جب بات کریں گے تو بات سے بات نکلے گی، آپ کا کلام اور ایک تسلسل قائم ہوگا اس پہ. آپ نے ڈر و خوف کسی چیز کا اپنے اندر مسلط پہ نہیں کرنا ہے. آپ نے اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس سے یہ بھی سب معلوم کرنا ہے کہ وہ مسلم جنات ہے، مشرک جنات ہے، شیاطین ہے، کوئی بھی وہ آپ کو بتائے گا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ نیک جو جنات ہوتے ہیں نا، وہ کبھی بھی جسم کے اندر داخل ہو کر نہیں حاضر ہوتے. یہ اپنے ذہن سے نکال دیں. اگر وہ جنات یہ کہے کہ میں بڑا معتبر، بڑا برگزیدہ بندہ ہوں، بڑا برگزیدہ جنات ہوں، یا میں فلاں کے دربار میں رہا ہوں، یا میں فلاں کے دربار سے میرا تعلق ہے، یا میرا فلاں دربار سے تعلق ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ صرف اور صرف جھوٹ پر مبنی باتیں ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ نے اس سے بات کرنا ہے. بات کرنے کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ، جب تسلسل چلتا رہے گا پھر وہ آپ سے جانے کو بھی کہے گا. اب آپ نے کرنا کیا ہوگا؟ اب مشرک جنات ہے، اب کیا آپ اس کو جلائیں گے؟ اب کیا آپ اس کو قید کریں گے؟ اب کیا آپ اس کو، اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو کیا اس کو کلمہ پڑھانا چاہیے؟ آپ کیا کریں گے اس میں متعلق؟ اگر کوئی حاضری ایسے آپ کے پاس ہوتی ہے، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. اب آپ بولیں گے کہ میں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا اور میں نے اس سے عہد لے لیا. اچھا عہد اب مثال کے طور پہ اگر کوئی جنات آپ سے یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ مسلمان کر دیں، میں اب اس کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، میں اب نہیں آؤں گا، مجھے جانے دیں. تو جب یہ وہ بات کر رہا ہوگا نا، تو وہ جو بدبو ہوگی نا، اگر اس کی باتوں میں سچائی ہوگی اور یہ حقیقتاً اپنے بات پہ قائم ہوگا تو وہ بدبو کم ہونی شروع ہو جائے گی. اچھا یہ سارے آپ کے سینس کے اوپر چل رہا ہوگا، کیونکہ یہ ایک حقیقت کی دنیا ہے. اور اس کے بعد جب آپ اس کو کلمہ پڑھائیں گے، آپ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اس کو قسم دیں گے، کیونکہ حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم ایسی قسم ہوتی ہے کہ جو جنات اس کی قسم کھا لیتا ہے وہ پھر جنات دوبارہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، دوبارہ نہیں آ سکتا. کیوں؟ کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اسم میں، ان کے نام میں، ان کو اللہ رب العزت نے یہ تصرف عطا کیا تھا کہ جنات ان کے نام سے ڈرتے ہیں، خوف کرتے ہیں، اور اگر وہ ان کا عہد توڑتے ہیں، ان کی قسم توڑتے ہیں تو وہ جل جاتے ہیں. آپ نے 3 دفعہ یہ بات کرنی ہے. اگر وہ مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے، اس کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی قسم کھا لیتا ہے اور عہد کر لیتا ہے، اور اس کے بعد جب آپ کی گفتگو کا سلسلہ جاری رہتا ہے، پھر آپ کو اگر خوشبو سے محسوس ہونا تو آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ اپنے عہدے پر قائم رہے گا. یہ تو معاملہ تھا جسم کی حاضری کا. اب مشرک اگر جنات ہے تو ہم اس کو کیسے جلائیں گے؟ اس کو جلانے کا طریقہ کار بھی آپ سمجھ لیں. اگر آپ جب بھی حاضری کریں، آپ اپنے ساتھ کم سے کم، جو میں آپ کو 3-4 چیزوں کا بتا رہا ہوں، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں. سب سے پہلے اگر جلانے کے لیے آپ نے اس کو جنات کو جلانا پڑے یا کوئی شیطان ہو، تو اس کے لیے آپ نے کرنا یہ کہ آپ نے ایک مٹی کی ہانڈی رکھ لینا ہے اپنے ساتھ اس مریض کے پاس. آئی بات سمجھ میں؟ آپ نے کالا ماچ ثابت لے لینا ہے 1.25 کلو، وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. آپ نے سرسوں کا تیل لے لینا ہے 1 کلو، آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے. یہ 3 چیزیں، اور چوتھی چیز ہے لیمو. آپ نے 9 عدد لیمو اپنے پاس رکھ لینا ہے. یہ سامان آپ کے پاس ہوگا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مشرک و شیاطین جنات ہیں، مجھے اس کو جلانا پڑے گا، تو پھر آپ اس کو جلانے کے طریقہ کار نوٹ کر لیں. اب ہم جلائیں گے کس طرح؟ ہم نے کرنا یہ کہ جب ہم کسی کو جلانا مقصود ہوتا ہے تو ہم کرتے یہ کہ پڑھتے پڑھتے جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے، جب وہ ایک اپنی شیاطینی قوت پر ہوتا ہے اپنی، تو ہم پڑھتے پڑھتے جو نا اس کی جو انگلی ہوتی ہے نا، وہ انگلی پکڑ لیں گے، انگوٹھا پکڑ لیں گے، شہادت کی انگلی پکڑ لیں گے، اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے. اس میں کسی قسم کی کوئی قید نہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اور اگر کوئی خواتین کے اوپر ہے تو آپ رومال یا چادر اس کے ہاتھ پہ ڈھک دیں، اور پھر آپ اس چادر کے ٹکڑے کو یا اس کے چادر کے ٹکڑے کے ساتھ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑ لیں. اب آپ نے جلانا کس طرح ہے؟ آپ نے جلانا اس طرح ہے کہ آپ نے اسی وقت جب اس سے بات کر رہے ہوں گے، آپ نے اسی دوران، جب آپ سورہ قریش، یقیناً آپ نے جب سورہ قریش کی زکوٰۃ ادا کی ہوگی نا، تو آپ اس کے حصار کے اندر موجود ہوں گے.
آپ نے 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ لی کافی ہے، آپ نے 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھ لی آپ کے لیے کافی ہے، آپ نے 40 مرتبہ سورہ قریش اس وقت پڑھ لی آپ کے لیے کافی ہے۔ آپ نے ہانڈی کے اندر آپ نے سورہ قریش کے جو حرف ہیں، آپ اس کو حرف الگ الگ کر کے ہانڈی کے اندر پورا اس میں سورہ قریش کے حرف لکھ لیں، اور بیچ کے اندر آپ نے مریض کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھنا ہے ہانڈی کے اندر۔ اس کے بعد آپ نے اس پہ دم کر دیا، آپ نے ماش پہ دم کر دیا، آپ نے لیمو پہ دم کر دیا، آپ نے تیل پہ دم کر دیا۔ اب آپ نے خود کرنا یہ ہے کہ آپ نے اس ماش کی 3 مٹھیاں لینا ہے۔ آپ نے 1 مٹھی لے لی اور آپ نے سورہ قریش پڑھی، آپ نے اس مریض کے اوپر سے پورا 21 مرتبہ ایسے اتاری اور ہانڈی میں ڈال دی، اور ہانڈی میں ہی ڈال کے آپ نے سوختہ کردم، سین واو خے اور تے، آپ نے اس طرح یہ الفاظ دہرانا ہے اور اس میں مٹھی میں اس کو ڈال دینا ہے۔ تو یہ جلانے کے لیے کام استعمال ہوتا ہے یہ طریقہ۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کے اسکرین پر آ رہا ہوگا، یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے ہر اس میں یہ آپ نے پڑھنا ہے سوختہ کردم، یعنی کہ جلانے کے لیے یہ اسی میں استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے سوختہ کردم 3 دفعہ مٹھی میں پڑھ کے آپ نے اس کو ہانڈی میں ڈال دینا۔ جب آپ 1 دفعہ ہانڈی میں ڈالیں گے نا تو وہ اور زور سے چیخے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ مٹھی لینا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر سے اتارنا ہے، اور دوسری دفعہ میں آپ نے اس کے بالوں کو تھوڑا سا کاٹ کے اسی مٹھی میں یہی سوختہ کردم کر کے آپ نے اس کو ہانڈی کے اندر ڈال دینا ہے۔ یہ 2 مٹھیاں ہو گئی آپ کی۔ پھر تیسری مٹھی کے اندر آپ نے اسی ترتیب سے اتارنا ہے، پھر اس کے ناخون کو کاٹنا ہے، یہ کاٹنے نہیں دے گا۔ آپ نے بس ناخون کاٹا اور وہ پڑھ کے ڈالا، وہ سمجھ لو بے ہوش ہو جائے گا۔ اس کے اندر پھر جو سارا کمال ہے نا وہ اس ہانڈی کے اندر ہے۔ اس کے بعد آپ نے تیل ڈال دینا ہے اس کے اوپر سے، مریض کے اوپر سے اتار کر، اور اس کو ڈھکن بند کر دینا ہے۔ اب آپ نے ڈھکن نہیں کھولنا ہے، اب ہانڈی ہے، ہانڈی کے اوپر ڈھکن ڈھکا ہوا ہے، اب اس کے اوپر آپ نے آٹا گوند کے پورا اوپر سے اس کو پیک کر دینا ہے۔ اب وہ مریض وہاں پہ بے ہوش ہو گیا، اب مریض کو ہوش نہیں آئے گا اس وقت تک جب تک آپ کا کام مکمل نہ ہو جائے۔ اب وہ ساری جو اس کی شیاطین جنات جو نا، اب وہ اس ہانڈی میں منتقل کر دیا آپ نے، کس کے ذریعے؟ اس مریض کے جسم کے اعضاؤں کے ذریعے، جیسے بال ہو گئے اس کے ذریعے، ناخن ہوگا اس کے ذریعے، اور اپنی پڑھائی اور اپنی قوت کے ذریعے آپ نے ایک جگہ سے نکال کے دوسری جگہ منتقل کر کے اس کو آپ نے بند کر دیا۔ جب آپ اس کو نکال کے اس کو بند کر دیں گے، آپ نے آٹا لگا کے پیک کر دینا اور اس کو چولہے پہ جلا دینا ہے۔ آپ نے 2 گھنٹے اس کو چولہے پہ جلانا ہے۔ جب چولہے پہ جلائیں گے تو وہی اسمیل موجود ہوگی جو اس وقت پڑھائی کے دوران آپ کے وہ اسمیل تھی۔ اب آپ اس ہانڈی کو اتاریں گے اور کسی ویرانے میں جا کے اس کو مٹی میں دبا دیں گے۔ یہ وہ طریقہ کار ہے جو میں نے کئی بار کیا ہے، اور میں نے اس طریقے کو میاں حضور کو کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں خود اس جگہ میں موجود تھا۔ یہی طریقہ کار، یہی سب کچھ میں نے ایک خاص طریقہ کار میں نے آپ لوگوں کے لیے عام کیا ہے، نہیں عام لوگوں کے لیے نہیں، صرف ان لوگوں کے لیے جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ وہ جنات اس کے جسم سے پورا ختم ہو جائے گا، اس کا اثر اس کو چیز کا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد کرنا یہ ہے، آپ نے پھر اس کے بعد اس کو دفنا دینا ہے۔ دفنانے کے بعد یہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ آپ کے پاس جو لیمو رکھے ہیں نا، آپ نے ہر لیمو پہ 3 بار سورہ قریش پڑھ کر اس پہ دم کر دیا، اور مریض کو آپ نے دے دینا ہے۔ اب مریض نے اپنے سرہانے رکھ کے سونا ہے، صبح اپنے پاس اتار کے کاٹ کے باہر پھینک دینا۔ اس کے بعد کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ ایک چیز جسم کے اندر سے نکلتی ہے نا، تو وہ اپنے اثرات چھوڑ کر جاتی ہے، کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ جب انسان بیمار پڑتا ہے، کہ بیماریوں کے بعد کی جو کمزوری ہوتی ہے نا، تو یہ لیمن جو ہوتا ہے نا، اس کے حاضری کے بعد اس کے جسم کے اندر کی جو کمزوریاں ہوتی ہیں یا وہ نقائص، وہ نقص ہوتے ہیں جو وہ پیدا کر جاتے ہیں، یہ اس چیز کو ریموو کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس کو سورہ قریش کی اجازت دے دینی ہے کہ آپ نے 7 مرتبہ 11 مرتبہ یا 40 مرتبہ یا 70 مرتبہ روزانہ کسی بھی ٹائم پڑھ لیا کریں۔ مجال ہے کہ وہ چیز لوٹ کر آ جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اتار کرتے ہیں، کچھ دنوں بعد پھر آ جاتا ہے۔ آپ ذرا اس ترتیب اور اس طریقے سے کریں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اور یہ کام آپ اس وقت کریں کہ جب کمرے کے اندر کوئی نابالغ بچہ نہ ہو۔ بڑے احتیاط سے جلانا چاہیے، بڑے احتیاط سے اس کو قید کرنا چاہیے، بڑے احتیاط سے اس کو اس معاملات کو آپ نے طے کرنا چاہیے۔ اب یہ تو ہماری بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو گئی کہ ہمارے جسم کے اندر حاضری کو ہم کس طرح جلا سکتے ہیں، کس طرح اس کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں
کہ کسی ایسے گھر میں جنات کا بسیرا ہو، کسی جگہ پہ جناتی اثرات ہوں، وہ کسی کے جسم میں نہ ہو، تو ہم اس کو کیسے حاضر کریں گے؟ ہم اس کو کیسے ختم کریں گے؟ اصل طریقہ کار یہ ہے. اور ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ادھر اس جگہ جناتوں کا بسیرا، اس جگہ وہی معاملات، وہی کیفیات ہیں؟ اب ہم اس حاضری پر آ جائیں گے جو جسم سے باہر کی جاتی ہے. وہ کس طرح کی جاتی ہے؟ سب سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب ہم کسی کے گھر پہ ہم حاضری کرتے ہیں جو انسان کے جسم میں نہیں ہوتی، یہ تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں ہمیں، لیکن ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے، ہمیں خوف نہیں رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہماری پشت پہ جو نا ہمارے بزرگان دین ہیں، ہمارے پیر و مرشد ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور بالخصوص ہماری پشت پہ جو ہاتھ ہے نا وہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اب میں اپنی بات مکمل یہاں یہ کرتا ہوں کہ ہم حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام کیوں استعمال کرتے ہیں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا نام اسم اعظم ہے، اور آپ کے نام سے شیاطین جنات خوف کھاتے ہیں، جل جاتے ہیں آپ کے اس سے، اسم سے آپ کے. کیونکہ ایک واقعہ ہمیں سرکار غوث پاک کی زندگی میں ملتا ہے کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ کہتا ہے کہ میری بیٹی چھت پر گئی تھی اور وہاں سے وہ غائب ہو گئی، اس کو جنات اٹھا کر لے گئے. تو کیا یہ چیز ممکن ہے کہ کسی انسان کو بھی جنات اٹھا کر لے جائیں، کہ انسان کو جنات غائب کر دیں؟ تو یہ واقعات ہمیں بزرگان دین کی زندگی میں ملتے ہیں، ان کی حیات مبارکہ میں ملتے ہیں. تو آپ نے اس شخص سے کہا اچھا تم ایک کام کرو، فلاں ویران جگہ پہ جاؤ اور اپنا دائرہ کھینچو، اپنا حصار کرو اور مصلی پہ بیٹھو اور بیٹھ جاؤ، اور یاد رکھنا کہ تم نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. اور تمہیں یہ ڈرائیں گے بھی، خوف بھی کرائیں گے، مختلف اشکال کے سامنے تمہارے سامنے روبرو پیش ہوں گے، حاضر ہوں گے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے. اس کے بعد ایک بادشاہ تمہارے پاس آئے گا ان کا، پھر وہ تم سے بات کرے گا، تم اس سے بات کرنا اور اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا مجھے سرکار غوث پاک نے بھیجا. اب وہ شخص چلا گیا اور وہ جنگل میں چلا گیا ویران جگہ پہ، اس نے دائرہ کھینچا اور مصلی بچھایا اور اس پہ بیٹھ گیا. جب وہ بیٹھ گیا اس کے بعد کچھ دیر کے بعد مختلف جناتوں کی معاملات ہونے لگے، مختلف جنات آنے لگے. اس کو ڈر بھی ہوا، خوف بھی ہوا، لیکن اس کو اجازت کس کی تھی؟ سرکار غوث پاک کی. اس کو امن ملا، اس کو راحت اور ایک سکون تھی اس کے قلب میں. اس کے کچھ دیر کے بعد وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک گھڑ سوار آیا ہے، اور گھڑ سوار ایک شاہانہ لباس پہنا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار موجود ہے. اس شخص نے کہا جو گھڑ سوار تھا کہ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ میری بیٹی کو کچھ جنات اٹھا کر لے گئے. تو آپ وہ جو گھڑ سوار تھے اس نے کہا کہ کس نے شرارت کری ہے، اور سرکار غوث پاک کے جو احاطے میں ایریا ہے اس کے اوپر کس نے یہ شرارت کری ہے، اس کو حاضر کیا جائے. تو ایک جناتوں کا لشکر روانہ ہوا اور اس جنات کو لے کر آیا کہ جس نے یہ شرارت کی تھی، اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی آئی. اس کے بعد آپ نے حکم دیا اور اس کا سر قلم کر دیا اس جنات کا، اور کہا اس بادشاہ نے کہ اگر کوئی شخص سرکار غوث پاک کا اسم مبارک پڑھتا ہے تو یہ جنات ان کے خوف سے جل جاتے ہیں. وہ تو جو گھڑ سوار جو تھا وہ جناتوں کے بادشاہ تھا، یہ واقعہ باقاعدہ طور پہ ملتا ہے. تو اس لیے سرکار غوث پاک کے ساتھ جو معاملات تھے، اللہ رب العزت نے جو ان کو تصرف عطا کیا تھا. اچھا یہ کمال سرکار غوث پاک کو کیوں ملا؟ وہ اس طرح ملا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اگر ہم جاتے ہیں کہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اے باری تعالیٰ مجھے ایک ایسی سلطنت، ایسی قوت، ایسی حکومت عطا فرما جو تو نے اس سے پہلے نہ کبھی کسی کو دی ہو. تو آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ حکومت عطا کی گئی جس پہ آپ کی بادشاہ جنات اور شیاطینوں پر تھی. کہتے ہیں کہ جب تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کا پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو تصرفات تھے وہ قائم تھے. جب حضرت سرکار غوث پاک آپ اس دنیا میں تشریف لائے، جب آپ اپنے عروج پہ پہنچے روحانیت پہ، تو وہ تمام حکومت جو تھی نا، جو تمام جو معاملات جو تھے نا، جو تصرفات تھے جو آپ کے شیاطین جنات کے اوپر تھے، آپ کے
مسائل کے اوپر تھے، وہ تمام جو تھے وہ تصرفات حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو منتقل کر دیے گئے۔ اسی لیے شیاطین جنات جو ہے نا سرکار غوث پاک کے نام سے کانپتے ہیں۔ اگر کسی کے اوپر جنات کی حاضری ہو، آپ خالی ان کے کان میں یہ کہتے ہیں حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ، وہ چیخ مارے گا اور جل جائے گا۔ یہ آپ کے اسم مبارک کی برکت ہے، یہ آپ کی۔ اور کہتے ہیں کہ آج تک، یعنی کہ اس وقت تک، آج تک حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا ہی تصرف قائم ہے، اور جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہو جائے گا تو یہی تصرفات، یہی حکومت، یہی معاملات آپ کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو منتقل ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو بزرگان دین کے رازوں میں سے ایک راز کی باتیں ہیں، لیکن آپ کو سمجھانے کا، بتانے کا مقصد یہ کہ ہم اپنے بزرگوں کے تصرفات سے غافل ہیں، ان کی روحانیت سے غافل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وہ حاضریاں کہ جو کسی گھر کے اندر موجود ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے کیا کریں۔ سب سے پہلے اگر جب آپ کسی گھر کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پہ شیاطین جنات ہوتے ہیں اور اب آپ نے وہاں پہ حاضر کر کے اس سے کلام کرنا ہے، اس سے بات کرنا ہے، تو آپ کس طرح کریں گے؟ آپ نے کرنا یہ ہوگا کہ اچھا، اس کی بھی اجازت صرف اور صرف ان لوگوں کے لیے جو سورہ قریش کے لشکر کا حصہ ہیں۔ آپ نے کرنا ہے، حاضری کرنی ہے جسم سے ہٹ کر، آپ نے سب سے پہلے ایک بکرا وہاں پہ باندھنا ہوگا جس گھر کے اندر آپ ہی لے کے جائیں گے حاضری کرنے کے لیے۔ اس کے بعد آپ نے وہی کالا ماش، آپ نے وہی ہانڈی، آپ نے وہی تیل اور وہی لیمو آپ نے اس کے اندر وہاں رکھنا ہے، اور آپ نے مٹی کا کنڈا رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو اس حاضری کا طریقہ کار سمجھا رہا ہوں کہ جس طریقے کے اوپر یہ حاضری کی جاتی ہے۔ اب کرنا یہ ہے کہ جب آپ اس گھر میں داخل ہوں گے تو آپ نے سب سے پہلے اذان دینی ہے۔ جب آپ اذان دیں گے اس جگہ پر جس جگہ پہ شیاطین جنات ہیں، تو آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ جیسے آپ کے اندر ایک جھرجھری سی آتی ہے، آپ کے اندر کوئی فیل ہوتا ہے کہ جیسے کسی تیز ہوا چلی ہے اور آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ جب آپ اذان دے لیں، آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ پہ اذان دینا ہے، آپ نے اپنے الٹے ہاتھ پہ اذان دینا ہے، آپ نے اپنے سامنے اذان دینا ہے، آپ نے اپنے پیچھے اذان دینا ہے۔ اچھا، یہ اذان دینے سے آپ ایک حصار میں بھی آ گئے، اس گھر کے اندر جو لوگ ہیں وہ بھی حصار میں آ گئے۔ اب کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، لیکن کوشش یہ کریں کہ جب آپ گھر کے اندر حاضری کریں تو گھر کے اندر بچے اور عورتیں نہ موجود ہوں۔ اس کے بعد کرنا یہ ہے آپ نے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لینا ہے، بند کرنے کے بعد آپ نے تصور قائم کرنا ہے، اور پھر آپ نے سورہ قریش پڑھنا ہے۔ اور جب سورہ قریش آپ پڑھنے شروع کریں گے تو آپ کو ایسا فیل ہوگا کہ جیسے بہت شائیں ہوائیں چل رہی ہیں، بہت تیز ہوائیں چل رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہوگی اور آپ کو سلام کا جواب آئے گا، آپ کو سلام ہوگا۔ اگر کوئی مسلم جنات ہیں تو آپ کو سلام کریں گے، آپ ان کے سلام کا جواب دیں گے، اور اگر کوئی مشرک جنات ہوں گے تو آپ کو وہی بدبو آنی شروع ہو جائے گی، اور وہی بدبو آنی شروع ہوں گی جیسے سڑے ہوئے گوشت کی، جیسے سڑی ہوئی مچھلی کی، یا جیسے ٹوائلٹ میں سے اسمیل آتی ہے اس طریقے کی اسمیل ہے۔ تو آپ یہاں بھی یہ چیز نوٹ کر لیں گے کہ اب اس گھر کے اندر فلاں جنات ہے، یا اگر جادو کے زور پہ ہے تو فلاں جنات ہے۔ پھر آپ کا اس کے باقاعدہ کلام ہوگا، کلام ہونے کے بعد پھر وہی طریقہ کار ہوگا، لیکن اس وقت جب آپ اس گھر کا اتار کر رہے ہوں گے، اگر کوئی مشرک جنات ہوتا ہے تو وہ آپ کو ہر حربہ کرے گا کہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ کسی کے وجود میں نہیں ہے، وہ اس جگہ موجود ہے۔ اچھا، وہ اپنی موجودگی کا احساس بھی دلائے گا، اور اپنی موجودگی کا احساس ایسے دلائے گا کہ وہاں پہ رہنے والے، وہاں پہ دیکھنے والے ہر چیز کو محسوسات ہو رہے ہوں گے، نظر آ رہا ہوگا، لیکن کلام آپ کر رہے ہوں گے، بات آپ کر رہے ہوں گے، جن کو ملے گا جس جگہ متاثر ہو، اور آپ کو ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ جو یہ کام کریں گے وہ اجازت سے کریں گے۔ اب آپ نے وہی 3 مٹھیاں لینا ہے، اپنے سامنے رکھنا ہے، ہر چیز سامان آپ نے مٹھیاں پڑھ کے اس پہ دم کر کے اس کو ڈال دینا ہے۔ جب 3 مٹھیاں پڑھ کے آپ دم کر دیں گے، اس کے بعد آپ نے اس کمرے میں، جس کمرے میں آپ موجود ہیں، یہ کام کر رہے ہیں، آپ اس کمرے میں جھاڑو لگوا کے اس کی مٹی کو اکٹھا کر لیں گے۔ پھر جب تیسری بار آپ مٹی اٹھا کر آپ سورہ قریش پڑھ کر آپ جب مٹھی میں اس کو ڈال کے جب اس کو ہانڈی میں ڈالیں گے نا، تو ہانڈی کے اندر سے ایک آگ سی نکلے گی، اور آپ نے ہانڈی کا ڈھکن بند کر دینا تیل ڈال کر اس میں۔
اور جب ڈھکن بند کر دیں گے آپ نے اسی ترتیب اسی طریقے کے ساتھ آٹا لگا دینا، اس کو پیک کر دینا ہے۔ آپ نے پہلے سارا سامان اس کو تیار کر لینا ہے، سب کچھ آپ نے تیار کر کے گھر سے لے کے جانا، 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس پہ دم کر دو سارے سامان پر، اور جب آپ یہ کام کر لو گے اس کے بعد جب ہانڈی چولہے پہ رکھ دو گے، پھر جو وہ بکرا ہوگا نا پھر وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دینا۔ اچھا، اس میں 2 باتیں ہیں بکرا رکھنے کی۔ پہلی بات تو یہ ہوگا کہ اگر وہ جنات آپ کو اپنے پوری صورت، پوری زور اور پوری طاقت کے ساتھ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو وہ آپ تک تو نہیں پہنچ پائے گا، لیکن وہ بکرے کی جان لے لے گا، وہ بکرا مر جائے گا۔ ایک طریقے سے آپ کی جان کا وہ صدقہ گیا۔ اور اگر بکرا نہیں مرتا، آپ نے اس بکرے کو ذبح کر دینا ہے، بکرے کو ذبح کر دینا، اس کو اللہ کی راہ میں دے دینا ہے اس کو۔ اس کے بعد آپ نے ہانڈی کو لینا ہے اور اسی ترتیب اور اسی طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو جلا کر اس کو دفنا دینا ہے۔ یہ طریقہ کار ہو گیا گھر کے اتارے کا، گھر کے حاضر کرنے کے۔ یہ تو ایک عام سا وہ طریقہ کار ہے جو میں نے تعلیم کیا ہے آپ کو، لیکن اس کے کچھ خاص طریقے ایسے بھی ہیں کہ شیاطین جنات پورے حوالے کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت ہوتے ہیں کہ جب چوکی لگائی جاتی ہے۔ ابھی میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلوں گا۔ آج کی ٹرانسمیشن میرے ان لوگوں کے لیے بالخصوص جو میرے حصہ ہیں، میرے لشکر کا، میری کلاس کا حصہ ہیں۔ اور پھر جب یہ طریقہ کار آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، اس کے بعد پھر باقاعدہ طور پر پھر میں آپ کو چوکی کے طریقے بتاؤں گا، پھر میں پنچھی کے طریقے بتاؤں گا، پھر میں ہر طریقے آہستہ آہستہ آپ کو تعلیم کرتا رہوں گا۔ تو یہ وہ طریقہ کار ہیں جو ہمارے بزرگوں کے طریقہ کار رہے ہیں۔ اور آپ کو اگر اس میں کسی قسم کی مشکلات پیش آتی ہیں تو آپ باقاعدہ طور پہ جو یہ عمل کرنا چاہتے ہوں وہ مجھ سے عمل کی اجازت لے سکتے ہیں۔ اب اس عمل سے آپ شیاطین جنات کو بھی آپ قید کر سکتے ہیں، شیاطین جنات کو بھی اس کو جلا سکتے ہیں، آسیب کو بھی جلا سکتے ہیں، جادو کا بھی اتار کر سکتے ہیں، ہر چیز کا اتار کر سکتے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن لوگوں نے سورہ قریش کی زکوٰۃ 1111 مرتبہ کر لی ہے یا 1900 مرتبہ کر لی ہے، یہ ہر عام آدمی کے لیے نہیں ہے، اس کی اجازت ہے۔